السلام علیکم. تلنگانہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں. السلام علیکم. تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز ذرائع سے کافی معلومات جمع ہوئی ہیں. یونیورسٹی داخلوں پر بھی بات ہے، اسکول کی پالیسیوں پر بھی، اور خاص طور پر یہ کہ ٹیکنالوجی کیسے بدل رہی ہے سب کچھ. جی بالکل. آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور JNTU حیدرآباد میں کیا نئے مواقع ہیں، تلنگانہ میں اسکولوں کے لیے کیا اہم تاریخیں ہیں، نئی چیزیں کیا آ رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ جو مصنوعی ذہانت یعنی AI ہے، یہ کیسے نہ صرف سیکھنے کے عمل کو بلکہ آپ دیکھیں گے مستقبل میں نوکریوں کو بھی بدل رہی ہے. ہاں، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ ساری جو بکھری ہوئی معلومات ہیں نا، ان سے اہم نکات نکالیں، سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے، تاکہ سب کو ایک واضح تصویر ملے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. یہ جو تعلیم میں ٹیکنالوجی، خاص طور پر AI، مصنوعی ذہانت، اس کو اپنانے پر بڑا زور ہے آج کل. اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں، ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں جی کہ اب اساتذہ اور طلباء دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی AI استعمال کریں. مقصد صاف ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل زیادہ مؤثر ہو، آسان ہو. یہ صرف کوئی نیا ٹول نہیں ہے، آپ یوں سمجھیں یہ وقت کا تقاضا بن گیا ہے. وقت کا تقاضا. جی، اور ایک دلچسپ حوالہ بھی ہے ایک ذریعے میں، ایک حدیث شریف کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم عالم بامر دنیاکم، مطلب تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو اس کا اطلاق یہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ بھئی زمانے کے جو نئے حالات ہیں، نئی ضرورتیں، جو سہولتیں موجود ہیں، جیسے آج کل ٹیکنالوجی ہے، صحیح، ان کو سمجھ کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، یہ دانش مندی ہے. تعلیم میں بہتری کے لیے نئی چیزیں اپنانے میں کوئی حرج نہیں. یہ نکتہ تو اہم ہے کہ بھئی نئے دور کے ساتھ چلنا ہے. لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پر AI اور مشین لرننگ، اس کا نوکریوں پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ کیا پرانی نوکریاں خطرے میں ہیں؟ جی، یہ ایک آپ کہہ لیں حقیقی فکر ہے جس کا ذکر ملتا ہے معلومات میں. جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے کچھ روایتی قسم کی نوکریوں کی مانگ میں تو واضح کمی آ رہی ہے. ایک مثال جو سامنے آئی ہے وہ ITIs کی ہے. اچھا، ITIs یعنی انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کی. جی، وہاں جیسے ڈیزل میکینک انسٹرکٹر کا عہدہ ہے. اب الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں تو ظاہر ہے اس کی ضرورت کم ہو رہی ہے. تو یہ ایک مثال ہے، لیکن یہ اشارہ کرتی ہے کہ اب پرانی مہارتوں کی جگہ نئی ٹیکنالوجی والی مہارتیں چاہیے، اور اسی حساب سے نئے کیڈرز مطلب نئے قسم کے عہدے بنانے کی ضرورت ہے. تو کیا حکومت کچھ کر رہی ہے اس بارے میں؟ کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے؟ ہاں، اس پر ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. ایک ذریعے کے مطابق تلنگانہ میں چیف سیکریٹری صاحبہ شانتی کماری جی، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی ہے. اس کمیٹی کا کام ہے سرکاری محکموں میں نوکریوں کی جو بدلتی ہوئی ضروریات ہیں نا، ان کا جائزہ لینا. کون کون سے محکمے؟ کئی ہیں، جیسے زراعت ہے، پشو پالن، IT، BC ویلفیئر وغیرہ. کمیٹی ان سب کا تفصیلی مطالعہ کر رہی ہے. مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کون سے عہدے اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے یا ویسے ہی غیر ضروری ہو گئے ہیں، اور کون سے نئے عہدے بنانے کی ضرورت ہے مستقبل کو دیکھتے ہوئے. یہ ایک طرح سے سرکاری مشینری کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش ہے. یہ تو واقعی ایک ضروری قدم لگتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی تو ہر جگہ اثر ڈال رہی ہے. اچھا، اب ذرا تعلیم حاصل کرنے کے موقعوں پر آتے ہیں. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مینو، اس کے فاصلاتی تعلیم میں داخلے شروع ہوئے ہیں؟ جی بالکل. جو لوگ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ڈسٹنس سے، ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے. بودھن میں جو گورنمنٹ ڈگری کالج ہے نا، وہاں مینو کا اسٹڈی سینٹر ہے. وہاں 2025-26 سیشن کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں. فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 13 اکتوبر 2025 ہے. اور فیس کی؟ فیس کے لیے 15 اکتوبر 2025 تک کا وقت ہے. یہ فاصلاتی تعلیم ان لوگوں کے لیے بہت اچھی رہتی ہے جو کام کرتے ہیں یا ریگولر کلاسز نہیں لے سکتے. وہاں کون کون سے کورسز ہیں؟ کچھ خاص بات؟ جی، تفصیلات کے مطابق کافی کورسز ہیں. MA ہے اردو، انگریزی، اسلامیات، تاریخ، عربی، ہندی میں. پھر BCom ہے، BSc بھی ہے لائف سائنسز اور فزیکل سائنسز میں. کچھ ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسز بھی ہیں، خاص طور پر انگلش کے لیے. اچھا، جیسے ڈپلوما ان انگلش، فنکشنل انگلش، انگلش پروفیشنسی. اہم بات یہ ہے کہ ان سب فاصلاتی کورسز کے امتحان اسی بودھن سینٹر میں ہوں گے. یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سینٹر ریگولر موڈ میں BSc لائف سائنس بھی کراتا ہے. البتہ ایک چھوٹی سی بات جو ذریعہ میں تھوڑی غیر واضح تھی، وہ پریکٹیکلز کے بارے میں ہے. ہاں، کیا تھا وہ؟
लिखा था कि शायद MA MPC, ये लफ्ज वाजे नहीं था कि प्रैक्टिकल्स तो सेंटर में होंगे लेकिन शायद दूसरे प्रैक्टिकल्स वहां नहीं होंगे। तो ये दाखला लेने से पहले पूछ लेना बेहतर होगा। ठीक है, ये तो हुई मानू की बात। अब इंजीनियरिंग के तलबा के लिए भी कुछ है। JNTUH यानी जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वहां स्पॉट एडमिशन्स का ऐलान हुआ है। ये क्या चीज है? जी, ये उन तलबा के लिए मौका है जो बीटेक फर्स्ट ईयर 2025-26 बैच में दाखला चाहते हैं और शायद पहले राउंड्स में सीट नहीं मिली। ये दाखले TGMT-AP-CET 2025 की बुनियाद पर होंगे, यानी जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट है। अच्छा, तेलंगाना स्टेट वाला। जी, यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कॉलेजों में जो सीटें खाली रह गई हैं ना, उनको पुर करने के लिए ये स्पॉट एडमिशन्स हो रहे हैं। और ये सारे दाखले JNTUH का जो मेन कैंपस है ककटपली हैदराबाद में, वहीं डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन्स में होंगे। इसमें सबसे जरूरी बात क्या है जो तलबा को पता होनी चाहिए? सबसे अहम नुक्ता जो बार बार बताया गया है वो ये है कि जो भी स्पॉट एडमिशन से दाखला लेगा उसे ट्यूशन फीस की वापसी यानी फी रीएम्बर्समेंट नहीं मिलेगी। ये माली लिहाज से बहुत बड़ी बात है, तो अप्लाई करने से पहले ये जरूर सोच लें। ये तो वाकई बहुत अहम है। अच्छा, ये दाखले कब हो रहे हैं और क्या क्या लेकर जाना है? तारीखें अलग अलग हैं मुख्तलिफ कैंपसेस की सीटों के लिए। 26, 28 और 29 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे। कैंपसेस में जैसे हैदराबाद, सुल्तानपुर, जगतियाल, मंथनी, वनपर्थी, राजना सरसला, पलियर, महबूबाबाद शामिल हैं। लेकिन जाना सबको किक्किटपल्ली है। और कागजात? हाँ, सारे असल कागजात लाने होंगे। SSC, इंटरमीडिएट की मार्कशीट्स, छठी से लेकर इंटरमीडिएट तक के स्टडी सर्टिफिकेट, TGEPC-EAT का रैंक कार्ड अगर इम्तिहान दिया था, कास्ट और रिहायशी सर्टिफिकेट अगर लागू होते हैं, और आखिरी TC। प्रोसेसिंग फीस भी है। क्वालिफाइड के लिए 1300 रुपये, नॉन क्वालिफाइड के लिए 2100 रुपये। और ट्यूशन फीस मौके पर ही जमा करानी होगी, जो भी TGEPC-EAT की वेबसाइट पर लिखी है। चलिए, ये तफसीलात तो बहुत काम की हैं। यूनिवर्सिटी से अब जरा स्कूल की तरफ आते हैं। तेलंगाना में स्कूलों की छुट्टियों और इम्तिहानों का क्या सीन है? तेलंगाना के महकमे तालीम ने दशहरा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों में 21 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक छुट्टियां होंगी। कुल 13 दिन बनते हैं। स्कूल फिर 4 अक्टूबर को खुलेंगे। और इम्तिहानात FA2 और SA1? जी, कैलेंडर के मुताबिक F2 यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 वो तो छुट्टियों के पहले हो जाना चाहिए, और SA1 यानी सबमिटिव असेसमेंट 1 वो छुट्टियों के बाद अक्टूबर में होगा। ताज़ा तरीन शेड्यूल के मुताबिक SA1 इम्तिहानात 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होंगे और रिजल्ट 6 नवंबर तक आ जाएगा। पढ़ाई के सामान में भी कोई नई बात थी वर्कबुक्स के हवाले से? जी हाँ, ये एक अहम तब्दीली है। इस साल से तेलंगाना में छठी से 10वीं जमात के बच्चों को भी टेक्स्ट बुक्स के साथ वर्कबुक्स मिल रही हैं। पहले ये सिर्फ पहली से 5वीं तक थीं, और ये वर्कबुक्स इत्तलात के मुताबिक सरकारी और इमदाद याफ्ता प्राइवेट स्कूलों को मुफ्त दी जा रही हैं, सिवाय तेलुगु मजमून के। अच्छा, मकसद क्या है इन वर्कबुक्स का? बुनियादी मकसद तो यही है कि बच्चों की लिखने की प्रैक्टिस हो और मजमून को बेहतर तरीके से समझ सकें। ये अच्छा कदम है, अमली मश्क पर जोर है। और ये वर्कबुक्स SCRT जो स्टेट काउंसिल है एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग की, उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है डिजिटल फॉर्म में, तो रसाई आसान है। क्या ये वाकई फायदेमंद होंगी या बस एक और बोझ? सवाल तो अच्छा है। देखें, मकसद तो मुस्बत लगता है, प्रैक्टिस और समझ को बेहतर बनाना। अब कामयाबी इस पर है कि टीचर्स उनको क्लास में कैसे इस्तेमाल करवाते हैं और क्या बच्चे वाकई उनसे कुछ सीखते हैं। सिर्फ दे देना काफ़ी नहीं होता ना। उम्मीद तो यही है कि ये मददगार साबित हों। बिल्कुल। अच्छा, एक और पैगाम का भी जिक्र था, वो शायद असातिज़ा या किसी इंतज़ामी अमल के बारे में था। ऑप्शंस लॉक करने के औकात, उसमें क्या बात थी? जी, वो बज़ाहिर किसी ऑनलाइन प्रोसेस, शायद असातिज़ा के ट्रांसफ़र वगैरह में ऑप्शंस फाइनल करने के बारे में था। हिदायत थी कि रात 10 बजे तक अपना इंतखाब सेव कर लें। 10 बजे से तकरीबन आधी रात तक एडिटिंग की ऑप्शन थी। लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि भाई 10 बजे के बाद बार बार लॉगिन ना करें या पीछे ना जाएं, वरना तकनीकी मसला हो सकता है, डेटा ज़ाया हो सकता है। अगरचे ये खास अमल के लिए था, लेकिन ये इस तरफ इशारा करता है कि जब हम डिजिटल सिस्टम पे इन्हिसार करते हैं ना, तो तकनीकी मसाइल का इम्कान रहता है और एहतियात करनी पड़ती है। सही कहा, टेक्नोलॉजी सहूलत तो देती है, पर नई पेचीदगियां भी लाती हैं। अच्छा, अब जरा कुछ और बड़े मसाइल पर बात करें।
ہم نے شروع میں نوکریوں پر ٹیکنالوجی کے اثر کی بات کی تھی جس کا تعلق تعلیم سے ہے۔ اسی طرح ایک بڑا مسئلہ انجینئرنگ کی فیسوں کا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ یہ واقعی ایک آپ کہیں سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے تلنگانہ میں۔ اطلاعات یہی ہے کہ 2025 سے 2028 کے بیچ کے لیے انجینئرنگ کالجوں کی نئی فیسیں ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہیں۔ یہ کام AFRC کا ہے، ایڈمیشن اینڈ فیس ریگولیٹری کمیٹی کا۔ اوہ، تو ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا؟ جی نہیں، اور اس تاخیر سے طلباء اور والدین میں بہت بے چینی ہے۔ EPCET کاؤنسلنگ پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ خبریں یہ بھی ہے کہ پرائیویٹ کالجوں نے فیس میں کافی اضافے کی تجویز دی ہے۔ ہاں، تو اگر فیسیں بہت بڑھ گئیں تو پھر انجینئرنگ جیسی تعلیم تک رسائی مشکل ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب ہم نئی تکنیکی مہارتوں کی اتنی بات کر رہے ہیں۔ حکومت سے جلد فیصلے کی امید ہے۔ ہاں، یہ تو تضاد ہو جائے گا کہ ایک طرف مہارتیں چاہیے، دوسری طرف فیسیں رکاوٹ بن جائیں۔ بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ اچھا، آخر میں ایک تنظیم کا ذکر تھا، AITA، اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ جی، ایک مختصر سا پیغام تھا AITA کے بارے میں۔ پورا نام تو نہیں تھا، پر شاید یہ آل انڈیا امامس ٹریننگ اکیڈمی ہو۔ ان کی مرکزی ٹیم کی کوئی میٹنگ ہوئی تھی صدر اور جنرل سیکرٹری کی قیادت میں۔ انہوں نے کچھ اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ کن سے؟ نام تھے جیسے انعام اللہ فلاحی صاحب، شفیع مدنی صاحب، محی الدین شاکر صاحب۔ ان لوگوں نے AITA کے کام کو سراہا جو غالباً پورے ہندوستان کی سطح پر ہے، اور مدد کا وعدہ بھی کیا۔ معلومات تو محدود ہیں، لیکن یہ کسی خاص شعبے میں شاید مذہبی تعلیم یا ٹریننگ کام کرنے والی تنظیم کی سرگرمیوں کا پتہ دیتی ہیں۔ تو آج ہم نے تعلیمی دنیا کے کئی پہلو دیکھ لیے، AI کا بڑھتا اثر، نوکریوں کی بدلتی شکل، منو اور JNTUH میں داخلے کے مواقع اور ان کی شرائط، تلنگانہ میں اسکولوں کی چھٹیاں، امتحان، نئی ورک بکس، پھر انجینئرنگ فیس کا یہ لٹکاوا معاملہ اور حکومت کی مستقبل کی منصوبہ بندی۔ بلا شبہ یہ ساری اپڈیٹس مل کر یہی دکھاتی ہیں کہ تعلیم کا شعبہ مسلسل بدل رہا ہے۔ ٹیکنالوجی، پالیسیاں، معاشی حالات، معاشرتی ضرورتیں سب مل کر اس کی سمت بنا رہے ہیں۔ تو طلباء ہوں، اساتذہ، والدین یا پالیسی بنانے والے، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تبدیلیوں پر نظر رکھیں اور آپ کہہ لیں وقت کے ساتھ چلنے کو تیار رہیں۔ باخبر رہنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ کہ AI جیسی ٹیکنالوجی کو اپنانا ضروری ہے۔